علی محمد خان صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں. یہی ہم سے بات کر رہے ہیں. یہ بتا دیں کہ آغاز ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نیا الزام لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو کے کھانے میں زہر ملایا جا رہا ہے. علی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سیاسی معاملات پر بھی میں آتا ہوں. آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ واضح انداز سے کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا جا رہا ہے, اور جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں اس کا جملہ ہی ابتدائیہ میں یہی ہے کہ جی زہر ملانے کا معاملہ تو آپ نے یہ طے کر لیا ہے, ثابت کر دیا اپنے آپ کو اور اپنے ورکرز کے لیے کہ زہر ملایا جا رہا ہے. کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ زہر ملایا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بشرا صاحبہ کے ہیلتھ کی ایشوز کچھ ہیں جو ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے, اور کافی ان کو سیریس ایشوز رہے ہیں, اس وجہ سے یہ بات کی گئی ہے. اور میرے خیال میں اس کا مناسب طریقہ کار یہی ہے کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کی ہیلتھ رپورٹس آئیں تاکہ جو بھی کوئی مسئلہ ہے اس کا حل نکلے, کیونکہ بہرحال ان کی سیفٹی کی ذمہ داری تو ریاست پہ ہے, حکومت پہ ہے, کیونکہ وہ قیدی ضرور ہیں لیکن وہ پاکستان کی ایک شہری ہیں, اور ان کو جو رپورٹس آئی ہیں جس طریقے سے بنی گالا رکھا گیا ہے کہ ایک تو وہاں نہ ان کو وہ سہولتیں ہیں جو قیدی کو ہوتی ہیں, کہ آپ کو طلعت صاحب اس کا علم ہے کہ قیدی اگر جیل میں بھی ہو تو اس کو 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم ملتا ہے جس میں وہ چہل قدمی کر سکتا ہے, ہوا خوری جس کو کہتے ہیں, باہر جو ہے واک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کو خواتین پولیس والے ہونے چاہیے, ظاہر ہے وہ خاتون ہیں, اور ان کی جو ونڈو پینز ہے اس کی بھی اطلاعات ان کے وکیل نے دی کہ وہ بند کی گئی ہیں, مطلب ان کو روشنی تک نہیں آ سکتی. اور کھانے میں بھی ایشوز ان کے آئے ہیں کہ ان کو کچھ دن پہلے شدید قسم کے ہیلتھ ایشوز آئے ہیں. میرے خیال میں اس کا مناسب حل یہ ہے کہ جس ہاسپٹل پہ ان کا ٹرسٹ ہو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کا, وہیں سے ان کا ٹیسٹ ہو جائیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے, کچھ چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ ریلیف تو ان کو جیل سے, ریلیف تو عدالت کے حکم سے ملے گا, لیکن جب تک وہ جیل کے اندر ہیں تو ان کے ہیلتھ ایشوز پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل مناسب سٹینس ہے, اور ہم نے آپ سے جب بھی بات کی ہے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ منطق کی, قانون کی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو بات کی ہے اس میں وزن ہوتا ہے. میں صرف آپ کے سامنے, اور میں بالکل اس معاملے کو, اس نقطے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا, لیکن صرف جو اس کا سیاسی پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. پبلک کے نمائندے ہیں آپ. جو آپ کی پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا, اس نے تو واضح انداز سے کہہ دیا ہے کہ ایک بنیاد مقدمے میں ناحق قید, یہ آپ کی پارٹی کا سٹینس ہے, ہم اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتے. سابق خاتون اول بشرا بی بی زہریلا کھانے دیے جانے کے باعث گزشتہ 6 روز سے شدید تکلیف میں مبتلا ہے. وکیل کی طرف سے نہیں, آپ کی جماعت نے کہہ دیا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا. سو دیر از نو نیڈ فار انویسٹیگیشن. تو جماعت نے سٹینس لے لیا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا, تبھی ان کو تکلیف. اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ اگر ان کے ایشوز جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. کیونکہ جب جیل میں بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی تو وہاں بھی سردار لطیف کھوسہ صاحب نے, جو بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں اور خان صاحب کے بھی وکیل ہیں, تو ہماری ملاقات میں اس کا بھی ذکر سردار صاحب نے محترم خان صاحب کو کیا تھا. خان صاحب بھی اس پہ فکر مند تھے. تو طلعت صاحب باقی چیزیں ایک طرف, لیکن انسانیت جو ہے وہ مقدم ہے, جس کا تعلق کسی مذہب سے بھی نہیں ہے. بطور انسان آپ کے کچھ انسانی حقوق ہیں, اور اس کے اوپر اگر آپ خاتون بھی ہیں, پردہ دار خاتون ہیں, اپنے آپ کو پبلک لائف سے جتنا ہو سکا انہوں نے دور رکھا ہے, سیاسی معاملات سے بھی دور رکھا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی قیدی کے ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے تو باقاعدہ پٹیشن کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو واپس اڈیالہ جو ہے وہ لے جائے, شفٹ کیا جائے. وہ تو بنی گالا ہاؤس ارسٹ میں وہ رہنا ہی نہیں چاہتی. شی وانٹس ٹو بی, وہ تو چاہتی ہیں کہ اڈیالہ میں ہو جہاں کوئی یہ بات نہ کر سکے کہ محترمہ کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے. تو اگر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ان کے ہیلتھ پہ میں کمپرومائز نہ صرف یہ ہو, جاننا چاہ رہا میرے ہوں, خیال میں یہ میں صرف مناسب یہ بات جاننا ہے. چاہ رہا ہوں علی صاحب کہ آپ کی جماعت نے جب یہ کہا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے تو کسی شواہد کی بنیاد پر دیا گیا ہوگا نا. آپ کی جماعت نے ڈھیر ووٹ لیے ہیں, ڈھیر سیٹیں لی ہیں, آپ کی جماعت کا ایک نیشنل پرسونا ہے, ایک انٹرنیشنل پریزنس ہے. جب آپ کی جماعت یہ کہتی ہے ان کو زہر دیا گیا ہے تو اس کے کچھ شواہد ہوں گے نا. ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس بنیاد پر سٹینس لیا گیا ہے. انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے,
لیکن یہ جو سٹینس لیا گیا کہ زہر دیا گیا ہے، یہ کس بنیاد پر دیا گیا ہے؟ کیا انویسٹیگیشن کی ہے آپ کی جماعت نے تاکہ ہم مانیں؟ کیونکہ یہ پیغام ساروں کے پاس چلا گیا کہ ان کو زہر دے دیا گیا، لہٰذا ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ دیکھیں، ان کو جو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، جن کے وکلاء نے رپورٹ کیا ہے، اور جو ان کی ہیلتھ کنڈیشن رہی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اس کی بنیاد پہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ علی محمد یا طلعت حسین صاحب تو نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ ایک مناسب ہیلتھ فورم کرے گا۔ اب وہ ہیلتھ فورم کون سا ہوگا؟ اگر حکومتی ہیلتھ فورم ہوگا تو اس پہ ہمیں تو اس طرح اعتماد نہیں ہوگا، کیونکہ اس حکومت نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، اب اس پہ سب سے مناسب فورم تو یہی ہے کہ جہاں سے محترمہ کو جس پہ ٹرسٹ ہے، محترمہ صاحبہ کو جس ہسپتال پہ ٹرسٹ ہے، وہاں سے ان کے ٹیسٹ ہو جائیں، اور بے شک وہ حکومت بھی اس کو چیک کر لے کہ وہ ٹیسٹ خدا نخواستہ میاں صاحب کے ٹیسٹوں کی طرح مینوپولیٹ نہ ہو، کیونکہ وہ چیزیں تو اب سامنے آئی ہیں، جو پلیٹلیٹس کی کہانیاں تھیں جب میاں صاحب ملک سے باہر تشریف لے گئے، پھر کوئی انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا، وہ وہاں پہ پھر 2-3 سال رہے اور عدالتوں میں نہیں آئے، اور جب آئے تو پھر جیل میں جانے کے بجائے تو باقاعدہ علی صاحب ہمارے آپ یہ پاکستان فرما کے رہے ہیں کہ اسٹیٹ ویلکم کے دیکھیں ابھی آپ نے لے کے وہ چلے گئے۔ ایک ہم ہی تو یہ جملے کہہ میں رہے ہیں کہ باقاعدہ آپ ان نے کے کسی کی ٹیسٹ ہوں، بیماری کا اور جو ہماری سیاسی کلیمز تمسخر ہیں ان اڑا کو دیا، بالکل آپ ان کو کسی آپ نے ایک کسوٹی ہی پہ جملے پائے میں تھے۔ میاں نواز شریف کی کے پلیٹلیٹس کا تمسخر اڑا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آپ کی جو قائد کی بیگم ہے وہ سنجیدہ معاملہ ہے، میاں صاحب کا تو بس ویسے ہی معاملہ تھا۔ مطلب آپ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو کچھ تضاد نہیں آپ کو محسوس ہوتا کہ جی اگر ہم اصول کی بات کر رہے ہیں تو سب کی صحت کے معاملے کو سنجیدگی سے لیں، لیکن آپ نے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کو تو اڑا کے رکھ دیا، اور یہ کہہ دیا کہ ہماری جو لیڈر کی اہلیہ ہے اس کو زہر دیا گیا۔ یہ مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال طلعت صاحب یہاں بصد احترام آپ تھوڑی سی زیادتی فرما رہے ہیں، کیونکہ جب میاں صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں اور اس کے بعد آپ ہی کے دوست بے شمار صحافی ہمارے پیچھے پڑے رہے کہ میاں صاحب کو آپ ہی نے جانے دیا، یہ دیکھیے کہ ملک سے باہر چلے گئے، انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لی، کسی اسپتال میں نہیں جا رہے، کوئی دوائی نہیں لے رہے، کچھ نہیں ہو رہا، اور ہم پہ یہ بات ہوتی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ پریشر میں آ گئے، آپ لوگوں نے جو ہے جانے دیا سارا کچھ، بلکہ حالانکہ کابینہ میں عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اگر ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے تو اس پہ پھر ان کو جانے دینا چاہیے، اور باقاعدہ کیبنٹ نے اپروول دی تھی اس وجہ سے کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے 2 یا 3 سال میاں صاحب وہاں پہ رہے، کیا انہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ لی؟ اور کیا وہ ٹریٹمنٹ لینے کے بعد واپس اس جیل میں گئے جہاں سے وہ گئے تھے، یا وہ اسٹیٹ ویلکم کے بعد سیدھا مینار پاکستان پہ گئے؟ یہاں پہ کچھ تضادات ہیں، ہم ہی نے ان کو اجازت دی تھی، ہم ہی سمجھتے تھے کہ میاں صاحب کی ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے رویے ایسے رہے لندن میں میں اس جس پر نے اس آپ کا بات کو رد جملہ کیا۔ دہرا ہم نے دیتا تو ہوں کہ اس کا انسانی فیصلہ نہ ہمدردی کی طلعت حسین بنیاد پہ نے اپنی کرنا ذمہ ہے داری نہ علی محسوس محمد کرتے خان نے ہوئے، کرنا ہے۔ میں آپ ہی کا جملہ آپ دہرا رہا مجھے ہوں کہ اس کا بتائیے، فیصلہ نہ میں نے طلعت کرنا ہے، حسین طلعت صاحب کے جو حسین نے میاں کرنا ہے، صاحب علی محمد خان پاکستان نے سے کرنا باہر ہے۔ گئے ہیں، تو مجھے بتائیے نا طلعت صاحب، میاں صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں، کتنی رپورٹیں پھر ان کی آئیں، لندن میں کس ہاسپٹل میں جا کے ٹریٹمنٹ ہوئی، اور کیا اس کی رپورٹس اس عدالت میں پیش ہوئی جہاں سے وہ 40 دن یا 2 مہینے کی چھٹی لے کے گئے تھے یا اجازت لے کے گئے تھے، 3 سال میں وہاں آپ سے بیٹھے رہے، گزارش کروں گا کہ یہ اپنی پروگرام لائف جب چلے اپنی گا تو آپ ٹائمنگ پہ ضرور ملک میں سنیے واپس گا آئے جب ان کو یقین دہانی کرائی گئی اس کہ کو سنیے پاکستان گا میں اس ان کو پروگرام حکومت کو، ملے گی۔ کہ آپ کا جو سٹینس ہے اپنی لیڈر کی اہلیہ کی بیماری پر وہ کیا ہے، اور آپ کا سٹینس کسی اور کی بیماری پر کیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کرتے ہیں تو معاملات اچھے لگتے نہیں ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا دوسرے کے لیے بھی وہ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں وقف طلعت کر صاحب، دیں جو یہاں آپ بھی آپ تھوڑی ہر وقت زیادتی لیتے ہیں فرما اپنے رہے ہیں، سٹینس کے اندر۔ آپ بھی تھوڑی لیکن میں زیادتی اس کے کر رہے ہیں، اوپر کیونکہ ایک شخص بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر گیا اور 3 سال بیٹھا رہا باہر، تو اس کو آپ اس معاملے سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس معاملے پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی مستند ہسپتال سے جس پہ ان کو ٹھیک ٹرسٹ ہو آپ ٹیسٹ کرا لیں۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ ان کی صحت خراب نہ ہو، اور وہ اپنی جو بھی ان کی جیل ہے جتنی بھی رہتی ہے، کیونکہ وہ نامناسب ان کو سزا دی گئی ہے، پوری دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ جس طرح عدت میں سزا دی گئی ہے، 1500 سال میں زنا پہ تو سزا ہم نے سنا تھا، 1500 سال میں پہلی بار نکاح پہ سزا دیا گیا ہے۔ اس پہ بھی آپ تھوڑی مناسب بات کریں نا کہ کیا عدت میں اس طرح کے معاملات میں، حالانکہ فقہ کے مسائل یہ ہیں کہ اس میں وہ خاتون پہ قانون نہ میں نے بنایا ہے جس نہ طرح میں کی قانون کا سزا طالب ملی علم ہے، ہوں۔ کیا وہ کیا وہ قانون میں نے چیزیں نہیں ٹھیک ہیں؟ بنایا، وہ تو عدالتوں میں کیا آپ وہ نے خود ہی چیزیں کہہ دیا، ٹھیک ہیں؟ وہ عدالتوں کے معاملات ہیں، وہ عدالتیں طے کریں گی۔ ذرا میں آپ سے انشاءاللہ اگر ہم پارلیمان فائٹ کے، کریں میں گے، آئی ایم نو لیکن ون ٹو مجرم جج کی جی، وہ تو زندگی، عدالتی مجرم یا معاملات ہیں، تبھی ملزم آپ کی عدالتوں کے زندگی کی اندر ضمانت کنٹیسٹ بھی کر دینا رہے ہیں اس کو۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ اس کو پھر تھوڑا بیلنس آؤٹ بالکل کیجیے درست نا بات ہے، کہ حکومت کی بالکل ذمہ درست بات داری ہے۔ ہے کہ اچھا، میں اگر ایک سیاسی ملزم، ایک معاملات پر مجرم اگر جو آپ بھی ہے مناسب سمجھے اس تو کی میں آپ سے زندگی سے جاننا نہیں چاہ رہا کھیلنا ہوں کہ چاہیے۔ جو
ٹھیک، آئی ایگری ود یو، اور وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. اگر پارلیمان جو بن رہی ہے اس کے اندر جو ماحول ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کر دیں کہ کس قسم کی پارلیمان کے اندر ہم کا ماحول بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اگریسو ہوگا، بہت زیادہ نان کوآپریٹو ہوگا، ڈسفنکشنل ہو جائے گی یہ قومی اسمبلی. بہت سارے خدشات ہیں. میں نے آغاز میں پروگرام کے کہا تھا، جو ذرا آپ سن نہیں پائے ہوں گے کیونکہ اس وقت ہم نے آپ کو لائن پہ نہیں لیا ہوا تھا، کہ دنیا بھر میں ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان سیاسی طور پر غیر فعالیت میں سے کیسے نکلے گا. تو میں ذرا آپ کا سینس جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں موجودہ جو حالات ہیں اس کے پیش نظر پارلیمان کے اندر کا ماحول آپ کو کیسا لگا؟ جب تک ہم سچ کو تسلیم نہیں کریں گے اور یہ نہیں مانیں گے کہ جو باتیں انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کر رہا تھا اور جس طریقے سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، آپ نے بھی ضرور اٹھائی ہوگی، کہ الیکشن والے دن جب میکسیمم میڈیا ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، انٹرنیٹ ہونا چاہیے تاکہ ہر کوئی جو بھی کوئی معمولی بھی کوئی ریگنگ ہو اس کی رپورٹ ہو. آپ نے پورا میڈیا بند کر دیا، انٹرنیٹ آپ نے ڈاؤن کرا دیا. آج بھی آپ کا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا ایک اکاؤنٹ جو ہے ایکس، جس کو فارمر ٹویٹر ہے، وہ بند ہے. کیوں بند ہے؟ کیونکہ کمشنر راول پنڈی نے کچھ باتیں ایسی کر دی ہیں جس پہ ٹرینڈ آپ کو. لیکن سچ کو چھپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. طلعت صاحب، سچ کو سامنے آنے دیں. سچ یہ ہے کہ قوم نے ایک جماعت کو، چاہے آپ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے، اس کی سیاست سے آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن قوم نے پریڈومیننٹلی ووٹ کر دیا ہے عمران خان کی جماعت کو. 170 سے زیادہ سیٹیں ہماری ہیں فارم 45 کے مطابق. اب اگر آپ نے اس سچ کو سامنے نہیں لانا، آپ سے مطلب جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، اور ہم نے کوئی آرٹیفیشل میکینزم کے تحت اسی لوگوں کو دوبارہ بٹھانا ہے جنہوں نے 18 مہینے میں پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا ہے، تو ایسے تو آرٹیفیشل طریقے سے تو ملک نہیں چلتا نا. مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کے پیچھے قوم تو کھڑی ہے، اسمبلی کے وہی اندر کیا سخت فیصلے ہوگا؟ کر سکتے ہیں، وہی بڑے فیصلے اسمبلی کر کے اندر سکتے کیا ہیں. ہوگا؟ ماحول کیسا ہوگا؟ دیکھیں ان حالات میں تو ماحول مجھے ٹینس ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ان حالات میں جب آپ نے مینڈیٹ چرا دیا، ایک جماعت کا جو ہے نشان آپ نے چھین لیا، اور ایک جماعت کو آپ نے ایک طرح سے بالکل ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. یہ تو اللہ بھلا کرے اس قوم کا جو نکلی ہے، جس نے ہمیں ووٹ کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں طلعت حسین صاحب پہلی بار کسی جماعت کو جنرل الیکشن سے پہلے اس کا معمولی سی باتوں پہ انتخابی نشان چھین لیا گیا. لیکن سلام ہے اس قوم کو جنہوں نے اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچایا ہے. انہیں جدھر انہیں ووٹ کرنا تھا انہیں ادھر ووٹ کر دیا ہے، حالانکہ آپ نے 2 درجن انتخابی نشان ایک جماعت کو دے دیے. مذاق بنا دیا آپ نے اس پورے الیکشن پروسیس کو، حالانکہ دس واز اے ونڈو آف اپرچونٹی. 8 فروری کو آپ ایک بہت بڑا موقع تھا، آپ کو اس ملک کو جمہوریت کی پٹری پہ ڈال سکتے، لیکن 8 فروری کو ہم نے اس ملک کی تاریخ کا ایک بہت بدترین الیکشن جو ہے وہ کروایا. حالانکہ ہم چیخ رہے تھے اس کو آپ کلیئر لیکن کٹ اسی کریں. بدترین 9 الیکشن میں مئی سے والے کے پی معاملات، میں ہر آپ کو طرح کی کلین چیزوں کا سویپ مل حل گیا یہ نا. تھا کہ ایک علی آزاد صاحب، شفاف الیکشن ہوتا. علی صاحب، اگر نظام جو ہے وہ مکمل طور پر گیئرڈ اپ ہے آپ کو کچلنے میں، تو پھر اس کو آپ کو کے پی میں بھی تو کچلنا چاہیے تھا نا، کہ نہیں؟ شاید وہاں میاں صاحب نہیں تھے، حالانکہ میاں صاحب وہاں بھی ہارے ہیں. جہاں جہاں قوم پریڈومیننٹلی نکلی ہے، انہوں نے ووٹ کیا ہے، وہاں مینج نہیں کر سکے. جہاں ان کو تھوڑا بہت اپرچونٹی ملی مینج کرنے کی، جہاں لیڈ جو تھی وہ 60 70 80 ہزار 90 ہزار نہیں تھی، جہاں 10 15 20 30 ہزار کا فرق تھا، وہاں انہوں نے کوشش کی ہے اس کو مینج کرنے کی. انڈیپینڈنٹ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب، حمزہ صاحب، یہ لوگ سارے اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو مینج کیا گیا. تازہ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جا کے چیک کر لیجئے گا، پروگرام میں لے لیں. کراچی سے ہمارے بہت ہی زبردست ہمارا ورکر ہے عالمگیر خان، جو پچھلی بار ایم این اے تھے، 1,17,000 کے جی جی. قریب، 1 لاکھ سے اوپر ان کا ووٹ ہے. اس کو 1 لاکھ کاٹ کے کوئی 10 12 ہزار 17 ہزار کر دیا گیا ہے. جو ہارا ہے اس کو جتا دیا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایسے کوئی ملک چلتے ہیں؟ بہت شکریہ.